بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیسن نمبر 2۔ آج کے لیسن میں ہم انشاءاللہ ہا کے بعد جو لیٹرز ہیں ان کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، اور پچھلے والے لیسن میں آپ کو ہم نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سنایا تھا، اور پہلی لائن کے جتنے لیٹرز تھے ان کو ہم نے ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو امید ہے کہ آپ نے اس پر پریکٹس کی ہوگی اور آپ کو بہتر محسوس ہوا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ ایک بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ آپ یقین کریں، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ پر توکل کرنے والے ہی توکل کرتے ہیں۔ تو ہمیں بہترین متوکلین میں سے ہونا چاہیے، اللہ کے ذات پر اتنا یقین ہمیں پختہ ہونا چاہیے ہمارا کہ جب بھی ہم کوئی ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہوں گے تو اس میں یقیناً کامیابی ہے، لیکن اللہ نے کامیابی کس چیز کے ساتھ جوڑ دی ہے؟ کامیابی کو کوشش کے ساتھ، پریکٹس کے ساتھ، اور جہد مسلسل کے ساتھ۔ جہد مسلسل ضروری ہے، ثابت قدمی ضروری ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ جب تک ہم مکمل طور پر کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کسی بھی چیز کو حاصل کرنے سے جو ہے وہ دور رہیں گے۔ لہٰذا اعوذ باللہ، تھوڑا سا ہم اس کو تھوڑا سا ریویو کریں گے۔ اعوذ، آئین کو مڈل تھوڑا سا نکالنے کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے آ میں حمزہ ہے، عوذ آئین، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو اعوذ باللہ یہاں پر پڑھ کر ہی یہاں پر ہم سرچ کرتے ہیں اعوذ کو کیسے ہم جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو یہاں سے ہم سرچ کرتے ہیں تاکہ آپ کو میں یہاں سے دکھاؤں پراپر طور پر کہ ہم اعوذ باللہ کو کیسے پڑھیں گے، رائٹ۔ یہاں پر دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اس والے کو ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر تھوڑا سا اس کو ہم زوم کرتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس کو ہم رکھتے ہیں یہاں پر۔ تو اعوذ میں دیکھیں یہ حمزہ ہے، یہ آپ کے لوئر تھروٹ سے نکلتا ہے، یہاں سے نکلتا ہے سب سے نیچے سے۔ آئین جیسے ہی آتا ہے تو آئین مڈل تھروٹ سے، یعنی لوئر تھروٹ سے اوپر مڈل تھروٹ کا جو حصہ ہے وہاں سے آئین نکلتا ہے۔ اعوذ، ذال کو پڑھنے کے لیے زبان کو باہر نکال کے اوپر ٹیٹ کے ساتھ ٹچ کرنا ہے آپ نے۔ سب کچھ ہم پریکٹیکل کر کے بتا رہے ہیں آپ کو، صرف لیسن یا کوئی یہاں پر خطابت نہیں ہو رہی، بلکہ ہر چیز ہم پریکٹیکل کر کے بتا رہے ہیں ایک گھریلو ماحول میں، یا دوستوں کے جس طرح سے بیٹھ کر ہم کام کرتے ہیں تو اس حساب سے ہم اس کو لے کر جا رہے ہیں۔ تو آپ نے اس کو توجہ دیکھنا ہے تاکہ آپ بہتر طریقے سے جو ہے وہ قرآن پڑھ سکیں۔ اعوذ باللہ، لام کو چھوٹا پڑھنا تھا، منش شا کو یا کے ساتھ یوں کھینچنا ہے آپ نے، شیطان الرجیم، تو کو موٹا پڑھنا ہے، نرجیم میں، اور را کو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ موٹا پڑھنا ہے۔ تو یہ آپ کے جو ہے وہ ذہن میں رہیں کہ ہم نے جو ابھی پڑھ کر آپ کو سنایا ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے حوالے سے۔ اب ہم جو ہے پڑھتے ہیں آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف، تاکہ ہم جو ہے وہ زیادہ وقت اس پر نہ لگائیں۔ تو بسم اللہ کو کیسے پڑھیں گے آپ؟ بسم اللہ کو پڑھنے کے لیے آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا تھا، بالکل سمپل سے آپ نے پڑھنا ہے، اور ہا کو آپ نے مڈل تھروٹ سے نکالنے کی کوشش کرنا ہے۔ بسم اللہ میں سب سے پہلے می کو لام کے ساتھ ملاتے ہیں، مل ہی، صحیح ہے، بسم اللہ، ہی کو را کے ساتھ ملائیں، الرحمن الرحیم، ویری گڈ۔ اس کے بعد الف با تا ثا، سافٹ لیٹر پڑھنا تھا، ثا، جیم ہا کو مڈل تھوڑا سے پڑھنا تھا جس پر ہم نے پریکٹس کرنے کو کہا تھا، اور اس کا طریقہ بتایا تھا کہ ہا کے اوپر ساکن کریں، اس سے پہلے زبر زیر الف کو، یعنی جیسے ہم جو ہے وہ حمزہ کو الف کہہ کے پکارتے ہیں، جو بھی غلط ہے، وہ حمزہ رہتا ہے ہمیشہ۔ حمزہ پر ہمیشہ زبر زیر پیش یا کوئی ساکن یا کوئی جو ہے وہ حرکت ہوتی ہے، لیکن الف ہمیشہ اکیلا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ والا الف جو ہے نا، اس کو الف کہا جاتا ہے، اس کو آپ الف کہتے ہیں۔ اگر اس شکل میں حمزہ آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زبر زیر پیش اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ الف نہیں کہلاتا، وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ تو اس کو آپ نے اس کے ساتھ رکھنا ہے، پڑھنا ہے، یا تو آپ ہو پڑھیں، حن ڈبل زبر ڈبل زیر ڈبل پیش کے ساتھ، یا تو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں خو کی طرح۔ خو بھی ہم نارمل تلفظ کرتے ہیں جس طرح سے ہم عربی میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اردو میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو اردو میں خو کو ہم نارمل پڑھتے ہیں، یعنی موٹا نہیں پڑھتے،
دراصل بات یہ ہے، موٹا ہم نہیں پڑھتے، خو کو ہم نارمل پڑھتے ہیں. خو عربی میں موٹا آپ نے پڑھنا ہے، ہیوی پڑھنا ہے آپ نے، بولڈ پڑھنا ہے آپ نے. کیسے پڑھیں گے؟ کسی بھی لیٹر کو بولڈ پڑھنے کے لیے ایک قاعدہ ہے اور ایک چھوٹا سا آپ نے رول یاد رکھنا ہے. وہ یہ کہ آپ کا اپنے منہ کا او شیپ میں آپ نے کرنا ہے. او شیپ میں جب اپنے منہ کو کرو گے، اس میں پڑھو گے تو وہ خو موٹا پڑھا جائے گا، خو ہو. اور یہاں پر اس کتاب کو یا اس قاعدے کو چننے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں اس میں کلر وائز آپ کو عربک رولز دیے ہوئے ہیں، تو آپ کلر کو دیکھ کر بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اب یہاں پر اس چیپٹر میں جتنے بھی گرین لیٹرز آپ دیکھ رہے ہیں، سب کے سب ہیوی لیٹرز ہیں، موٹے لیٹرز ہیں. تو آپ جب بھی گرین لیٹرز دیکھیں گے اس میں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم جب قرآن شروع کریں گے تو اس میں جتنے گرین لیٹر کو دیکھیں گے تو وہ سب کے سب ہیوی لیٹرز ہیں، موٹے لیٹر، موٹے حروف ہیں. تو اس کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے موٹا؟ او شیپ بنائیں آپ. انگلش میں جو او بناتے ہیں نا آپ، وہ والا بنانا ہے آپ نے. تو جب او اپنا منہ کو او شیپ بنا کے کسی بھی لیٹر کو پڑھیں گے تو وہ موٹا پڑھا جائے گا. جیسے خو، اب اس کے بعد آ جائیں رو، اس کے بعد آ جائیں سود، اس کے بعد آ جائیں دود. گاٹ اٹ؟ تو یہ والا جس طرح سے ہم نے پڑھا موٹے لیٹرز کو، تو ان سب میں کم و بیش میرا منہ جو ہے وہ او شیپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں راؤنڈ ہے، اور اس میں سے میں کیسے پڑھ رہا ہوں، ان لیٹرز کو میں موٹا اور ہیوی پڑھ رہا ہوں. رائٹ، گڈ. اس کے بعد خو کو پڑھنا آپ کے لیے اتنا مشکل نہیں رہے گا، کیونکہ تھوڑا سا اپنے موٹا کرنا ہے، بس اتنا کام کرنا ہے. جو آسان آسان ہے ان کو ہم جلدی جلدی سے پڑھتے جائیں گے، تاکہ جن پر کام کرنا ہے اس پر ہم آ کر تھوڑا سا جو ہے وہ ایلیبریٹ کر سکیں اس کو. دال سمپل ہے، دال دال، دادیدو. ذیل، ہاں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ذیل، زال کو کیسے پڑھیں گے ہم اردو میں زا اور ذال میں کوئی فرق نہیں پڑتے. زوے اور زوات، ان چار لیٹرز کو 1 2 3 4، یہ جو یہ نقطے والے لیٹرز ہیں نا، 1 2 3 4، یہ 4 لیٹرز، ان کو ہم سیم پروناؤنس کرتے ہیں اردو میں، صحیح ہے، لیکن عربی میں سب کے سب الگ ہے. اس کو پڑھنے کے لیے ذیل سافٹ لیٹر، زبان کو باہر نکال کے اوپر والے ٹیٹ کے ساتھ ٹچ کرنا ہے اپنے، ذو. ویری گڈ. اس کے بعد اس کو آپ نے اسی طرح سے آپ نے پریکٹس کرنا ہے اذ اذ اذ، اس سے پہلے زبر حمزہ پر زبر زیر پیش کر کے، اور اس پر جو ہے وہ ہم زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھیں گے تو اذ اذ اذ، یہ اور مخصوص ہو جائے گا. تب آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تو پھر یہ آپ کی عادت بن جائے گی. کسی بھی چیز کو ہم جب زیادہ انجام دیتے ہیں تو پھر وہ ہمارے عادت بن جاتی ہے. ہم چیٹ کرتے کسی کے ساتھ تو کوئی لوگ جو ہے وہ 10 لائن کو کچھ سیکنڈ کے اندر یا 1 منٹ کے اندر لکھ دیتے ہیں، تو کسی کو گھنٹہ لگتا ہے. تو جن کو گھنٹہ لگتا ہے ان کو پریکٹس نہیں ہے، اور جنہیں پریکٹس ہے وہ بہت تیزی سے لکھ لیتے ہیں. کیونکہ چیٹ کی مثال اسی لیے دے رہا ہوں کیونکہ سب جان سکتے ہیں. کوئی اور مثال دیں تو ہمارے نوجوان نسل جو ہے وہ کچھ اور سمجھ لگتے ہیں، لہٰذا میں آسان مثال دینے کی کوشش کروں گا. اذ 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 ذا ذی ذو. را کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، لیکن کنڈیشن اس میں، را کے نیچے اگر زیر ہے تو را چھوٹا پڑے گا ہمیشہ. را کے نیچے زیر ہو، ری، صحیح ہے، ری چھوٹا، پتلا پڑھنا ہے. پتلا پڑھنے کو کہتے ہیں ترقیق، اور موٹا پڑھنے کو کہتے ہیں را اور رو، موٹا پڑھیں گے را رو، صحیح ہے، را رو. لیکن را کو نارمل جب بھی ہم پڑھیں گے تو را ہی پڑھیں گے، موٹا ہی پڑھیں گے. زا بھی سمپل ہے، زا زی زو، زی ساؤنڈ جیسے انگلش میں زی پڑھتے ہیں ہم، زی کا جو ہے تلفظ ہی ہے زا، اور وائبریشن کے ساتھ پڑھتے ہیں. زکوٰۃ، صحیح ہے، زکوٰۃ، اور زا زی زو، صحیح ہے. اسی طرح سین کو ہم پڑھیں گے، سین بالکل نارمل پڑھتے ہیں، سین سا سی سو، سکینہ سا، صحیح ہے، اور سکون ساکت. اسی طرح شین کو بھی ہم نارمل پڑھتے ہیں، شکور، شین شاکر، بالکل. سواد کو ہمیں تھوڑا بہت اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. سواد کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ سواد کو سواد پڑھتے ہیں یا سین سے ہی پڑھتے ہیں، بالکل. سوادق، کسی کے نام صادق ہو تو ہم اس کو کیا پکارتے ہیں؟ صادق، وہ صادق بھائی، ٹھیک ہے. یا کسی کا نام کیا ہے، صدیق ہے، ٹھیک ہے، صدیق، ٹھیک ہے. تو صدوق ہے یا صدیق ہے، تو اس کو سواد یا عربی جو تلفظ ہے وہ ہم نہیں کرتے، بلکہ سین سے پڑھتے ہیں، اس کو صدوق پڑھتے ہیں، صادق پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. جبکہ عربی میں بالکل الگ ہے. سواد کو موٹا پڑھنا ہے آپ نے، سواد. جب سواد کو اکیلا پڑھیں گے تو سواد پڑھیں گے، سواد الف ان دال، کیونکہ اس کا جو مکمل اگر آپ لکھیں گے تو اس طرح سے پڑھیں گے، سواد الف ان دال، سواد دال قلقلہ ہوگا. تو کچھ پھر ہم بتائیں گے، آپ پریشان نہیں ہونا. میں نے قلقلہ بتا دیا تو آپ اسی کو ذہن میں رکھیں، کیا بتا دیا قلقلہ کا، تو اس کو بھی ہم ایلیبریٹ کریں گے انشاءاللہ آنے والے لیسن میں. سواد، اس کے بعد سواد کو موٹا پڑھنا ہے، منہ کو گول کیا، سواد، اور سین کی آواز نکالنی ہے اپنے، سین وسل نہیں، سواد موٹا پڑھنا ہے. سین میں بالکل وسل اور سمپل پڑھنا ہے، اس میں وسل ہیں لیکن موٹا پڑھنا ہے اپنے.
دود ون آف موسٹ امپورٹنٹ لیٹر دود، جس میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور بار بار پوچھتے ہیں کہ ہم جب عرب میں جاتے ہیں، مطلب حجاز جاتے ہیں، مکے میں یا مدینے میں جاتے ہیں، تو وہاں پر جو قاری ہوتے ہیں وہ دعات پڑھتے ہیں، دعا دال سے پڑھتے ہیں. لوگ اس طرح سے سوال کرتے ہیں، آپ کے ذمہ میں بھی یہ سوال ہوگا. تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں تجوید کا پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے شیعوں میں تجوید نہ ہونے کے برابر ہے. جو پڑھانے والے ہیں انہیں بھی تجوید کا نہیں معلوم ہے، جو پڑھنے والے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو جب تجوید کا پتہ نہیں ہے اور ہم نے جو اپنے ماں باپ سے، باب اجداد سے جو کچھ ہم نے لیے ہیں نا، وہی وراثتی طور پر ہم اس کو پڑھتے جا رہے ہیں ایز اٹ از، جو ہمیں سکھایا گیا ہے طوطے کی طرح. تو اس میں ہم نے ولا ظالین پڑھا تھا نا، ولا ظالین، ولا ظالین مغضوبی، تو زو بھی تو زا پڑھ رہے ہیں آپ، زوات آپ دعات نہیں پڑھ رہے ہیں. تو جب ہم اس کو الگ سا پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، سنیں گے، تو پھر ہم کنفیوز ہو جائیں گے اس وقت. تو پھر تجوید پڑھنے والے جانتے ہیں کہ دعات کو کیسے کیسے آپ نے تلفظ کرنا ہے، اس کو پروناؤنس کیسے کرنا ہے. تو دعات کو ایک تو یہ موٹا ہے، دعات پڑھنا ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے اپنے زبان کے دائیں یا بائیں سائڈ، جو کنارے ہیں نا زبان کے دائیں یا بائیں والے، اس کو اوپر والے مولرز کے ساتھ اپنے لگانا ہے. جو ڈبل دانت ہیں ہمارے دھاڑے کے جسے کہتے ہیں ہم اردو میں، تو ان کے ساتھ اپنا ٹچ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ٹچ کرتے ہوئے آپ کے لیے جو بھی کنوینئنٹ ہے، آپ کے لیے مثلا آپ لیفٹی ہیں تو لیفٹ کے ساتھ، لیفٹ کو لیفٹ والے مولر کے ساتھ، یا رائٹی ہیں تو رائٹ والے کو دائیں والے کو دائیں والے مولر کے ساتھ آپ لگائیں. اور اس میں دو کی آواز آپ نے نکالنا ہے، دو. تو اب انگلش میں لیٹرز کو ہم کیسے وہ کر سکتے ہیں دعات کے لیے. تو اکثر جو ہم نے دیکھا ہے دعات کو تلفظ کرنے کے لیے ٹی ایچ ای دا سے، یا جیسے رمضان ہے نا، رمضان میں کیا لوگ پروناؤنس کرتے ہیں، یا رمضان کو کیسے اسپیل کرتے ہیں، آر اے ایم اے ڈی ایچ اے این یا ڈی اے این رمضان، یا کچھ لوگ ٹی ایچ سے کرتے ہیں. تو یہ انگلش میں کرنا تو بہت مشکل ہو جائے گا سمجھانا. اس کو ایز اٹ از آپ نے پریکٹس کرنا ہے. اب اگر کسی کو لگتا ہے اس کو پریکٹس کرتے کرتے کہیں خرابی کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ پریکٹس کرنا چھوڑ دیں، جیسے پڑھ رہے ہیں ویسے ہی پڑھیں. ان کے لیے یہ مشورہ ہے. لیکن جن کو لگتا ہے کہ میں بہتر کر رہا ہوں، تو وہ دعات پڑھیں. نہ دال کی آواز ہے پراپر، نہ زا کی آواز ہے پراپر، نہ وا کی آواز ہے پراپر. ان سب کے بیچ کا جو مرحلہ ہے نا، وہ آواز جو ہے نا بیسکلی دعات کے لیے. اور دعات خود عرب والوں کے لیے بھی پڑھنا بہت مشکل ہوتا تھا. اسی لیے میں نے سنا ہے کسی عالم دین سے یا کسی کتابیں میں نے پڑھا تھا کہ رسول خدا کے ناموں میں سے ایک نام ایسا بھی تھا کہ لوگ رسول اللہ سے جب مخاطب ہوتے تھے وہ پکارتے تھے کہ اے وہ کہ جو دعات کا صحیح تلفظ کرتے. یعنی بہت چیلنج تھا دعات کا صحیح طرح سے تلفظ کرنا عرب والوں کے لیے. تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام سے پکارتے تھے لوگ، کیونکہ رسول اللہ پر اترا قرآن، اور رسول اللہ نے ہی تعلیم فرمائی اپنے اہل بیت کو اور اصحاب کو. تو ان کے بعد ہم تک پہنچے ہیں تابعین اور تبع تابعین کے وسیلے سے. دود دو دو دوئی، دو دو دوئی، دو دو دوئی. تھوڑا سا منہ ٹیڑھے بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگ بہت ٹیڑھے کر دیتے ہیں، کچھ لوگ اندر سے زبان کو ہی ٹیڑھی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مسئلہ مسائل زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو تھوڑا سا کوشش اس پر کریں، لیکن زیادہ اس پر ڈیپ میں نہ جائیں، کیونکہ وہ خراب ہو سکتا ہے. دو دوئی دو. اس کے بعد دود کے بعد ہم بڑھیں گے تو کی طرف. تو بھی ون آف ہیوی لیٹر، اس کو آپ نے ہیوی پڑھنا ہے. تو پڑھنا ہے تو یا اتو اتو اوتو. تو اس میں الگ سا ایک بحث قلقلہ کے بارے میں ہے، وہ ہم انشاءاللہ بعد میں آپ کو بتائیں گے. تو پڑھتے جائیں، تن پڑھیں. موٹا پڑھنا ہے صاد دود تو تینوں کو. اس کے بعد وا، ایک اور موٹا لیٹر آ رہا ہے، لیکن اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے. ایک اور اس میں صفت ہے، کوالٹی کیا ہے، وہ ہے سافٹ پڑھنا. جس طرح سے ثا کو ہم نے پڑھا تھا زبان باہر نکال کے، ویل کو ہم نے پڑھا تھا، اسی طرح سے وا کو بھی پڑھنا ہے. اس کو سافٹ اور ہیوی دونوں پڑھنا ہے آپ نے. کیسے پڑھنا ہے؟ جیسے میں پڑھ رہا ہوں، دیکھیں. وا، زبان باہر نکلی، اوپر والا ٹیچ کے ساتھ ٹچ کیا میں نے، وا وی وہ. اور جب اس کو موٹا پڑھوں گا تو ہوا اندر بھر جائے گی، جس کی وجہ سے میرے جو چیکس ہیں یہ گال باہر کی طرف پھولیں گے. آپ دیکھیں وا وا. اس کو بہتر طریقے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے میں کیسے پڑھ رہا ہوں. وا. زبان کو میں نے دانتوں کے بیچ میں لگایا. زبان کے نوک کو دانت کے بیچ میں لگانا ضروری ہے. آگے پیچھے کے میں نے راستے روک دیے اور میں نے ہوا بھرنے کی کوشش کی. میرے چیکس باہر آنے شروع ہو گئے. وا والا وا والا وا والا وا. میں وہ دالین والے نہیں پڑھ رہا ہوں. یہ لام کو وا کے ساتھ ملانا، بلکہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں بتانا چاہیے، بلکہ وا وہ پر ہی کام کرنا چاہیے. تو اس کو پڑھنے کے لیے کیا پڑھیں گے ہم؟ سافٹ اینڈ ہیوی. ٹو کوالٹی اس کے اندر ہے. سافٹ بھی پڑھنا ہے آپ نے، ہیوی بھی پڑھنا ہے. صحیح ہے. تو
सा को जिस तरह से हमने पढ़ा था 3 नुक्ते वाले, जाल को, वा को, ये तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं पढ़ने के हवाले से। तीनों में ज़बान की नोक बाहर आती है, ऊपर वाले टिट के साथ टच करती है। जैसे फ, फी, फ, वे, वी, व, वी, वो, सॉफ्टनेस आप फील करेंगे तीनों में। लेकिन इसमें थोड़ा सा इसको मोटा भी पढ़ना है, गोल भी करना है। वो, वी, वो, वॉल्यूम, वॉल्यूम, अव्वलम, अव्वलम, वेरी गुड। आइन, अब यहाँ पर आइन की बात आती है तो आइन भी वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर इन अरबी, यू नो। आइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर्स है, इसको पढ़ने के लिए भी हमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आइन को पढ़ने के लिए हम ये क्या करते हैं, थ्रोट के जो दरमियानी हिस्सा है वहाँ से जो है हम पढ़ने की कोशिश करते हैं आइन के, क्योंकि आइन की जगह ही वही है और उर्दू में हमारे लिए वो जगह बनी भी नहीं है वहाँ पर। हमें बनाने की ज़रूरत है। किस तरह से बनाएं? प्रैक्टिस के साथ बनाएं। आइन आली, आली आला, आला। अब देखें ना, आला में एक आ रहा है, हमज़ा आ रहा है, जिसपे आपकी आवाज़ बिल्कुल रुक रही है, स्टॉप कर रही है, वो हमज़ा होता है। और जिसमें हवा आवाज़ आपके सर्कुलेट करते हुए ऊपर आ जाए तो उसको आइन कहा जाता है। आइन में कभी भी आपका जो ब्रेथ है वो स्टॉप नहीं होगा। जैसे आ ई उ, दैट इज़ हमज़ा, एन आई ओ, वो आइन है। तो आइन को कहाँ से पढ़ना है? अपने यहाँ से पढ़ना है। जैसे आली, आली, आई ओ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पर प्रैक्टिस करने की। तो इसी को आप दोबारा रिपीट से सुनते जाएंगे तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएंगे। आई ओ, अन अमत, अन अमत, अनअमत। तो जैसे ही हम इस पेज को ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह सूरह अल-हम्द को लेंगे, ताकि हम साथ साथ में कुरान को भी पढ़ें और साथ में अपनी नमाज की भी तस्हीह करें। तो 3-4 चीज़ें हम साथ साथ करते जाएंगे इंशाल्लाह। तो सिर्फ आपने क्या करना है, फॉलो करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को और लोगों को सवाब जारिया की नीयत से इंशाल्लाह इसको अपने शेयर करना है, ताकि जो लोग यहाँ पर आएंगे वो हमारा जो है सवाब और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और जो मैंने लिंक का कहा था आपको लास्ट टाइम, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, नया चैनल बनाया है जिस पर हमने सिर्फ कुरान तजवीद और सिर्फ कुरान की तिलावत के हवाले से बात करेंगे, ताकि नाज़रीन के लिए आसान रहे और उनको यहाँ पर आकर ढूंढने की ज़रूरत और ज़हमत ना हो। तो यहाँ पर भी हम अपलोड कर देंगे, वहाँ पर भी अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह। वहाँ पर आपने क्या करना है, जाकर लिंक पर सर्च करके उसको अपने सब्सक्राइब करना है, चैनल बिल्कुल नहीं पे। आइन 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 आई ओ। तो आज हमने 2 लाइनें और पढ़ने की सआदत हासिल की है। खो मोटा पढ़ना है, खो खी खो, दाल दादीदू, ज़ैल ज़ैज़ीज़ू, रो रो, री रो। री वाले कंडीशन में इसको पतला पढ़ेंगे। ज़ैज़ीज़ू, जी वाला, सीन सासीसू, शीन शाशीशू। अब ये जो 4 लेटर्स आ रही है सब के सब हैवी लेटर्स, सोद, दोद, तो, वो, आइन, आइन। तो आज के लिए इतना काफ़ी इंशाल्लाह। कल हम दोबारा आगे बढ़ेंगे अगर अल्लाह ने तौफीक दी।